السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا جی. اچھا ابھی ہم لوگ کے تھوڑے ہوسٹ کی نا شفلنگ ہو رہی ہے, تھوڑا سا ابھی دیکھتے ہیں. موسٹ پروبلی یہ والا سیشن شاید میں ہی اس میں ہوسٹنگ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو ابھی کچھ فائنل نہیں ہو رہا, ہو جائے گا انشاءاللہ 1-2 دن میں. ٹھیک ہے. اچھا تو مجھے اب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے لاسٹ کہاں تک مطلب ویڈیو دیکھی تھی؟ لیکچر 2 کمپلیٹ ہو گیا تھا ہے نا کل آپ لوگوں کا؟ اور لیکچر 2 کمپلیٹ ہو گیا تھا اور 3 اسٹارٹ ہوا تھا. تھوڑا سا ہوا تھا, مطلب مکمل نہیں ہوا تھا. ابھی اس کی اندازن کتنے منٹ گزرے ہوں گے, کچھ تھوڑا بہت آئیڈیا؟ مطلب ابھی سبق اسٹارٹ نہیں ہوا تھا, وہ کتاب کے بارے میں بتا رہے تھے. اعمال نامہ ہوگا وہ اچھا کتاب, اور وہاں تک. جی اس اسم کے بارے میں بتایا تھا کہ شخص, جگہ اور کسی بھی چیز کا نام ہے. وہاں تک پہنچ گئے تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں وہاں صحیح ہے. چلیں زبردست, صحیح ہے. اچھا آپ سب لوگوں نے AGP 1 جوائن کر لیا ہے نا؟ آپ سب لوگوں نے کر لیا مجھے AGP جو اسمال گروپس بنے ہیں الگ الگ ٹائم سلاٹ کے, تو میک شیور کریے کیونکہ پھر ویری گڈ. اور پھر وہاں پہ لنک ہم بھیجا کریں گے نا, تاکہ مین گروپ میں پھر ڈسٹربنس نہ ہو زوم لنک کی نا. بس وہ فرسٹ ویک ہی بھیجنا تھا, تو منڈے سے نہیں بھیجا جائے گا. چلیں میں پلے کرتی ہوں, پھر مجھے آپ لوگ بتائے گا کہ کہاں سے میں پلے کرتی اور آ جاتا ہے. میں آپ کو اسی کتاب کے حوالے سے ایک اور کتاب سے کارڈ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, فسوف یحاسب. تو وہ کیا کرے گا, تو وہ جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے اس کو, اور ہمیں قرآن مجید کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے وہ سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبق کی طرف چلتے ہیں جی. کل ہم نے لسان القرآن کورس کا باقاعدہ آغاز کر دیا الحمدللہ. ہم نے الف بے سے شروع کیا تھا. الف بے جو ہوتی ہے وہ عربی زبان میں حروف الہجا کہلاتی ہے, اور عربی میں انہیں الف بے نہیں کہا جاتا بلکہ الف با کہا جاتا ہے. اس کا اصول میں نے بتا دیا تھا کہ وہ تمام حروف اردو کے حروف تہجی جن کے آخر میں اے آتا ہے, اسے آپ نے عربی میں آ کے ساتھ پڑھنا ہے. رے کو را پڑھنا ہے, فے کو فا پڑھنا ہے, ہے کو ہا پڑھنا ہے, اور باقی جو اے کے ساتھ نہیں ہے ان کو ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے آپ اردو میں پڑھتے ہیں. مثلا جیم کو جیم ہی پڑھنا ہے, کاف کو کاف ہی پڑھنا ہے, لام کو لام ہی پڑھنا ہے. حروف الہجا کی کل تعداد 28 تھی, ہم نے دیکھا. اکثر علماء کے نزدیک 28 ہے. کچھ نے حمزہ کو بھی شامل کر کے 29 بنا دیا, لیکن 28 والے کہتے ہیں کہ حمزہ الگ سے حرف نہیں ہے. الف ہی حمزہ ہو جاتا ہے جب الف پر 3 حرکتوں میں سے کوئی حرکت آ جائے, اور حرکتیں 3 ہی ہیں بنیادی, زیر زبر اور پیش. زیر حرف کے نیچے لگتی ہے, زبر اور پیش اوپر لگتی ہے. 3 حرکتیں ہیں اور حرکت کا اپوزٹ سکون ہوتا ہے, لہذا علامت سکون یا علامت جزم جو ہے یہ بھی اگر الف پر آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے. تو گویا الف اور حمزہ کا فرق آپ نے سمجھ لیا کہ وہ الف جس پر کوئی حرکت ہو یا علامت سکون ہو وہ الف نہیں ہوگا بلکہ حمزہ ہوگا, اور بغیر حرکت یا سکون کی علامت کے الف کہلائے گا. حروف و حرکات و علامات کے ملنے سے لفظ ہم نے دیکھا بنے. لفظ 2 طرح کے تھے, با معنی بے معنی. بے معنی کو ہم نے سلیبس سے آؤٹ کر دیا, با معنی کو پڑھنا شروع کیا, اور ہمارے سامنے بات یہ آئی کہ با معنی لفظ کو گرامر میں کلمہ کہتے ہیں. اور کلمہ جو ہے یہ 3 طرح کا ہوتا ہے, اسم, فعل اور حرف. گویا قرآن مجید کا ہر لفظ جو ہے وہ گرامر کے اعتبار سے کلمہ ہے, اور کلمہ کی کسی نہ کسی ایک قسم میں داخل ہے, یا وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. مثلا آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی شروع کی تو الحمد آپ کے سامنے لفظ آیا, تو الحمد یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہر لفظ کو ہم دیکھتے جائیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کورس کے اختتام پر اس قابل ہوں گے کہ آپ قرآن مجید سے کم از کم اسماء, افعال اور حروف کو الگ کر سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں نے کہا تھا کہ ہم نے سلیبس میں مین 3 چیزیں یہ پڑھنی ہیں, اسم, فعل اور حرف. اور اگر ہم یہ 3 اچھی طرح پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم جملہ بنانے کے قابل ہو جائیں گے, اور پھر جملے کی 2 اقسام پڑھ کے انشاءاللہ ہمارا سلیبس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سمجھ میں آنے لگ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ.
لیکن اس کے لیے 3 شرطیں میں نے رکھی تھی، وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اگر آپ شرائط پوری نہیں کرتے تو پھر یہ جو ریزلٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ ممکن نہیں ہوں گے. شرط نمبر 1 ریگولیرٹی، شرط نمبر 2 پنکچویلٹی، اور شرط نمبر 3 ہاں جی اپنی عقل استعمال نہیں کرنی. ٹھیک ہے، جو پڑھا ہے جو آپ کے پاس ہے وہ ذکر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا عبداللہ؟ اب ہم اسم کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں. جی آج آپ انشاءاللہ تعالی عربی میں دیکھیں گے کہ اسم کسے کہتے ہیں. کلمہ کی قسم ہے اسم. اگر میں آپ سے پوچھوں جی اسم کی انگریزی کیا ہوگی آپ کے خیال میں، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ناؤن. لیکن نوٹ کر لیجئے کہ اسم کی انگریزی ناؤن نہیں ہوگی، اسم کی انگریزی اسم ہی ہوگی. اس لیے کہ ناؤن جو ہے وہ اسم میں داخل ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر آپ اسم کو ناؤن کہہ دیتے ہیں نا تو پھر بس وہ ناؤن ہی آپ کے ذہن میں ہوگا، جبکہ ہم اسم میں پروناؤن کو بھی شامل کریں گے. فالو کر رہے ہیں نا؟ یعنی اسم کو آپ نے اسم ہی کہنا ہے، عربی میں آپ نے ناؤن نہیں کہنا ہے اسے. جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے اس کو آپ ورس نہ کہیں، ایسے ہے نا؟ ورس نہ کہیں، اس کی آیت کو آیت ہی کہیں کہ وہ ایک آیت ہے. اوکے جی. تو اسی طرح کلمہ کی جو پہلی قسم ہے اس کا نام ہے اسم. اردو میں بھی اسم ہے، عربی میں بھی اسم ہے، فارسی میں بھی اسم ہے، اور انگریزی میں بھی اسم ہے. اچھا اس کے حوالے سے کسی کو پتا ہے کہ یہ بات میں نے خود فرسٹ ٹائم سنی ہے کہ ہم لوگ انگلش میں ورس ہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، ورس نمبر 1 ورس نمبر 2. تو یہ فرسٹ ٹائم میں نے سنا ہے کہ اس کو ورس نہیں مطلب آیت کہنا بیٹر ہے. یہ کسی کو اس کے بارے میں ڈیٹیلز پتا ہے؟ سر نے ابھی یہ بات ایک جملے میں کہی ہے صرف نہیں نا؟ ڈیٹیلز تو نہیں پتا، لیکن یہی پتا ہے کہ ورس نہیں کہتے، آیت ہی کہتے ہیں، لیکن اس کی ڈیٹیل اچھا نہیں. یہ اتنا ہی جیسے سنا ہے. مسجد چلو کو ماسک نہیں کہا جاتا ہے، اس کی ڈیٹیل پتا ہے کہ اس کا کیا ہے، لیکن ورس کا نہیں پتا. چلیں ٹھیک ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اسم از اکول ٹو ناؤن، نو. ہاں کچھ چیزیں ہمیں ہیلپ کریں گی. مثلا میں آپ سے پوچھوں کہ اسم کے معنی کیا ہوتے ہیں تو آپ مجھے بتا دیں گے. اسم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہاں اسم کے معنی ہے نام. میں نے آپ سے پوچھا آپ کا اسم محمد ثاقب، ٹھیک ہے، میں نے کہا جی آپ کا اسم، انہوں نے کہا محمد ثاقب، تو گویا انہوں نے اپنا نام بتا دیا. تو اسم کے معنی ہے نام، تو یہ اس کے لغوی معنی ہے. اسم کے لفظی معنی کیا ہے؟ نام. اب ہم دیکھیں گے کہ عربی گرامر میں اسم کس کس کا نام ہوگا. اسم کس کس کا نام ہوگا. تو پہلی کیٹیگری ہے اسم نام ہوگا کسی شخص کا. ہر شخص کا نام جو ہے وہ اسم کنسیڈر کیا جائے گا. اب ہم دیکھ رہے ہیں اسم میں کیا کیا آ سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیونکہ اسم کو ہم نے پہچاننا ہے. عربی زبان میں کسی شخص کا نام ہوگا تو وہ اسم ہوگا. آپ سب کا نام اسم ہے. ثاقب اسم ہے، عبداللہ اسم ہے، صحیح، عبد الرحمن اسم ہے. ہم 2 اسم جو ہے وہ یاد رکھیں گے جو ہماری پوری کلاس میں ہماری ہیلپ کریں گے. ایک ہے جی زید، ٹھیک، یہ ہمارا ریگولر اسٹوڈنٹ ہوگا انشاءاللہ. اینڈ تک آپ چھٹی کر لیں گے، یہ چھٹی نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی. تو زید اس کی ایک ایگزامپل ہوگی، اور ایک فیمیل رکھ لیتے ہیں مریم. تو اسم جو ہے یہ شخص کا نام ہوگا. اسم اور کس کا نام ہو سکتا ہے؟ اسم نام ہو سکتا ہے کسی چیز کا. ہر چیز کا نام اسم کنسیڈر کیا جائے گا. مثلا کتاب، صحیح، یہ اسم ہے. قلم عربی کا لفظ ہے، اسم ہے.
مزہ کی بات، کرسی عربی کا لفظ ہے اور اس میں کرسی کو عربی میں کرسی کہتے ہیں. اس میں اور کون کون سے نام آئیں گے؟ اس میں نام آ سکتا ہے جگہ کا، جگہ کا، ہر جگہ کا ایک نام ہوتا ہے. مثلا گھر ایک جگہ ہے نا، تو عربی زبان میں گھر کو کہتے ہیں بیت. بیت. مسجد ایک جگہ ہے، عربی میں مسجد کو مسجد کہتے ہیں. مکہ ایک جگہ ہے، تو یہ بھی اس میں داخل ہو جائے گا. تو یہ تین تو وہ چیزیں تھیں جو آپ بچپن میں کھیلتے آئے ہیں، نام، چیز، جگہ، شہر. صحیح. تو یہاں تو آپ یاد رکھ سکتے ہیں جی، یہ جو اسم ہے یہ کسی شخص کا نام ہے، کسی چیز کا نام ہے، کسی جگہ کا نام ہے. اب ہم مزید اس میں ایڈ کرتے ہیں کہ اس میں اور کیا کیا ایڈ ہو سکتا ہے. تو اس میں ایک اور چوتھا نام بھی شامل ہوگا، اور وہ ہوگا جی کام کا نام. کام کا نام. یہ چار جو ہیں نام ہے، ذہن میں رکھیے گا. شخص کا نام، آپ کا نام ہے ایک. چیز کا نام، یہ ایک چیز ہے، اس کا نام ہے. جگہ کا نام، یہ ایک جگہ ہے، اس کا ایک نام ہے. ایک ہے کام کا نام. آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ پڑھ رہے ہیں نا. تو آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ پڑھنا. یہ پڑھنا کام کا نام ہے نا. میں کیا کر رہا ہوں؟ پڑھا رہا ہوں. تو میں جو کام کر رہا ہوں اس کا نام کیا ہے؟ پڑھانا. آپ یہ کام کس حالت میں کر رہے ہیں؟ بیٹھ کر. تو بیٹھنا بھی ایک کام ہے. میں یہ کام کر رہا ہوں کھڑے ہو کر، تو کھڑا ہونا بھی ایک کام ہے. تو اردو میں جتنے بھی نانا والے ہیں نا، آنا، جانا، یہ کام نہیں ہے، کام ہی ہے. کھانا چھوٹا کام ہے. پینا، سونا، جاگنا، یہ سب کاموں کے نام ہیں. آپ کے ذہن میں ہوگا شاید یہ تو فعل ہوتے ہیں. اس کے لیے تیسری شرط دوبارہ پڑھ لیجئے گا. صحیح ہے نا؟ تیسری شرط کون سی ہے؟ ہاں. تو عربی زبان میں کام کا نام جو ہے یہ بھی اس میں داخل ہے. مثلا عربی میں ایک کام کرتے ہیں انفاق. انفاق کسے کہتے ہیں؟ خرچ کرنے کو. انفاق کے معنی ہے خرچ کرنا. تو عربی کا لفظ ہے. عربی زبان میں ایک کام کا نام ہے ضرب. ضرب کے معنی ہے مارنا. طالب علم کو لازمی یہ یاد رہنا چاہیے. ہماری گڑبڑیں بس اس وقت سے ہوئی ہیں جب سے ضرب نکلی ہے. تو یہ کام کے نام ہے جی. اچھا جی، اس میں جی سسٹرز یہ کلیئر ہے نا؟ کام کا نام والی چیز کسی کو کنفیوز تو نہیں کر رہی ہے؟ کیونکہ کام ہمیشہ ہم لوگ فعل کے ہی سینس میں، ورب سینس میں ہی لاتے تھے نا. تو یہاں عربی میں جو بھی کام کا نام ہے نا اس کو اسم میں ہی رکھا گیا ہے. تو یہ بات کسی کو کنفیوز کر رہی ہے کیا؟ کسی کو اگر کلیئر نہ ہوا یہ کانسیپٹ تو آپ لوگ پلیز پوچھ سکتے ہیں. کلیئر ہے سب کو؟ جی. مجھے آواز نہیں آ رہی ہے سسٹر مبشرہ، دوبارہ بولیے گا. میں یہی اس کو فعل کے اس میں سمجھ رہی تھی کہ یہ جو کام ہوتا ہے تو وہ فعل. تو سر نے کلیئر کر دیا کہ یہ کام کا جو نا جس میں آخر میں آتا ہے تو وہ بھی اسم میں. کیونکہ اسم ہم کہہ رہے ہیں نا کہ نام ہے نا، تو اب کام کا بھی نام اسی میں رکھ دیا پھر نا. صحیح ہے جی. کام کرنا تو آگے آئے گا، وہ تو فعل ہوتا ہے، جیسے ہر جگہ فعل اور ورب ہوتا ہے. لیکن نام بس ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. جیسے اس وقت ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت ہم لوگ سن رہے ہیں، تو سننا، دیکھنا، لکھنا، یہ سب کچھ اس وقت ہم کر رہے ہیں نا. تو یہ سارے کے سارے کام کے نام ہیں. تو ہم ان کو فعل میں نہیں رکھیں گے، ہم ان کو اسم میں رکھیں گے. ٹھیک ہے؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور کسی پارٹیسپینٹ کو کوئی بات کرنی ہے یہاں پہ؟ ابھی تک سب کلیئر ہو رہا ہے؟ شخص، چیز، جگہ تو ہمیں بچپن سے پتا تھا. اس میں یہ ایکسٹرا کام کے نام کی کیٹیگری آ گئی. ٹھیک ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں. ایک تو چیز آ گئی نام. اور نام کس کس کے؟ شخص کا،
چیز کا, جگہ کا, کام کا. اس میں جو دوسری چیز استعمال ہوگی نا وہ ہوگی جی ضمائر, یعنی پروناؤنس. آ رہی ہے نا بات سمجھ؟ اگر آپ اسم کو صرف ناؤن کہیں گے نا تو پھر آپ پروناؤنس نہیں ڈال سکتے اس میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے انگلش میں ناؤن الگ کیٹیگری ہے, پروناؤن الگ کیٹیگری ہے, ایسے ہے نا. لیکن عربی میں ناؤن بھی اس میں شامل ہے, پروناؤن بھی اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے, اس وقت میں آپ کو پروناؤنس نہیں پڑھا رہا, صرف چند پروناؤن کی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مثلا میں آپ کو پڑھا رہا ہوں نا, تو میں کو عربی میں کہتے ہیں انا. یہ میں انا ہی نہیں ہوتی, انا میں ہی ہوتی ہے نا. تو انا جو ہے یہ میں. اوکے جی. پھر عربی زبان میں ہاذا, یہ بھی ایک پروناؤن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح عربی زبان میں ایک اور پروناؤن آپ کو ملے گا الذی. اس کے معنی ہوتے ہیں جو. جو. تو یہ پروناؤنس کی 3 ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جب پروناؤنس پڑھیں گے تفصیل سے تو ایک ایک چیز آپ کے سامنے میں ذکر کر دوں گا. کلیئر ہو گیا جی؟ تو اسم کو ہم پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں. اس میں ایک تو آگے ناؤنس, نام کس کس کے, شخص, چیز, جگہ, کام. اس میں آگے پروناؤنس. ٹھیک ہے, وہ پرسنل پروناؤنس بھی ہو سکتے ہیں, وہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے کنجنکٹیو پروناؤنس بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ تینوں جو ہیں ایک ایک پروناؤن کی میں نے ایگزامپل آپ سامنے رکھ دی ہے. اس میں اور کیا کیا شامل ہوگا تو نوٹ کر لیں. اس میں تیسری چیز شامل ہوگی صفات, جسے آپ انگریزی میں ایڈجیکٹو کہتے ہیں. اب انگلش میں آپ ایڈجیکٹو الگ سے پڑھتے ہیں, ایسے ہی نا, لیکن عربی میں ایڈجیکٹو جو ہے یہ بھی اسم ہی شمار کیا جاتا ہے. ایڈجیکٹو کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی اچھائی یا برائی بیان کرنا. ٹھیک, مثلا میں زید کی اچھائی بیان کرتا ہوں, میں کہتا ہوں زید بہت صالح ہے. تو صالح عربی کا لفظ ہے جس کے معنی نیک کے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں جی زید جمیل ہے. اب آپ نے پریشانی ہونا کہ زید تو زید ہے, زید جمیل کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے, جمیل کے معنی خوبصورت کیا ہے؟ تو ہمیں یہ چیز بہت تنگ کرے گی, ہم نے اپنے نام بھی جو ہے نا صفاتی نام رکھے ہوئے ہیں. صحیح, عرب کے ہاں محمد جمیل نہیں ہوتا. تو صالح, جمیل, اوکے, یہ عام صفات ہیں آپ کی. اچھا, صفات میں بہت ڈیٹیل ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سارا کچھ پتا ہونا چاہیے صفات میں. آپ عام طور پہ صفات ہی نہیں سمجھتے ہیں, لیکن صفات میں اور کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں. صفات میں کلرز بھی آ جاتے ہیں. مثلا بلیک کو عربی میں کہتے ہیں اسود. حجر اسود ہے نا, اسود بلیک. تو ایک کلر بھی صفات میں آتا ہے, کلر بھی ایڈجیکٹو میں آتا ہے, ذہن میں رکھیے گا. سرخ کو کہتے ہیں احمر, ہلال احمر. ٹھیک ہے, تو یہ کلر بھی صفات میں آتے ہیں. اب ہم نے دیکھا تھا ناؤن میں کیا کیا آتے ہیں, 4 چیزیں آ گئی. اب ہم صفات میں دیکھ رہے ہیں کہ صفات میں اور کیا کیا آ سکتا ہے. صفات میں ایک تو سمپل صفت کا جو کنسپٹ ہے آپ کا, اچھائی یا برائی. کلرز بھی صفات ہی ہوتی ہیں, کلرز بھی صفات میں آئیں گے. اوکے, اچھا صفات میں اور کیا کیا آ سکتے ہیں. صفات میں اکبر آئے گا جی, اکبر. ٹھیک ہے,
میں بتاتا ہوں بھی کیا ہے. صفات میں اصغر بھی آئے گا. یہ جو اکبر اور اصغر ہے نا، یہ بھائی لگ رہے ہیں نا دونوں. تو یہ جو اکبر اور اصغر ہیں، یہ اصل میں صفات میں جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا، مجھے بتائیے، ماشاءاللہ صاحب پڑھے لکھے ہیں آپ، مجھے بتائیے کہ جو بگ ہے، بگ ایک ایڈجیکٹو ہے نا، بگ. بگ کے کیا معنی ہے؟ بڑا. بگ کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، بگر. بگر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کمپیئر کریں دو کا تو ہم کہیں گے ہی از بگر دین، ٹھیک ہے، اس سے بڑا. اور ایک ہے بگیسٹ. تو یہ ایڈجیکٹوز میں ڈگریز ہوتی ہیں، بگ، بگر، بگیسٹ، شارٹ، شارٹر، شارٹیسٹ. ہم نے اسی طرح یاد کی تھی ٹال، ٹالر، ٹالسٹ. یہاں تک کہ ہم نے پکا کر لیا کہ جب ہمارے سامنے آئی گڈ تو ہم نے کہا جی گڈر اور گڈیسٹ. لیکن پھر بتایا گیا ہمیں کہ نہیں، گڈ کی جو ہے وہ بیٹر اور بیسٹ ہوتی ہے. صحیح، وہ پھر آپ کے علم میں بعد میں آیا، لیکن فارمولا آپ کو رٹا دیا گیا. تو ایکچولی کمپیریٹیو اور سپرلیٹو ڈگری کے لیے عربی زبان میں نا ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اکبر. کبیر کہتے ہیں بڑے کو، اکبر کمپیریٹیو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور سپرلیٹو کے لیے بھی. اس لیے آپ اذان میں سنتے ہیں اللہ اکبر، سنتے ہیں نا. تو اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. سمجھ میں آ گئی نا. تو گویا اکبر کے معنی کسی سے بڑا بھی ہو سکتے ہیں اور سب سے بڑا بھی ہو سکتے ہیں. ہمارے ہاں گھر میں جو سب سے چھوٹا بیٹا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے اکبر. اور اصغر جو ہے یہ صغیر سے نکلا ہے. صغیر چھوٹا ہوتا ہے اور اصغر کمپیریٹیو اور سپرلیٹو ڈگری کے لیے استعمال ہوگا. اوکے جی، تو یہ بھی صفات ہوتی ہیں. اوکے، اچھا جی. اس کے بعد اب ایک مزے کی صفات جو ہے نا وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. صفات میں ہم پڑھ رہے ہیں اور کیا کیا آتا ہے، پھر ریوائز کر لیں. صفات میں ایک تو نارمل صفت جو آپ کا کنسپٹ ہے. صفات میں کلرز، آج میں بھی آپ کو پتا ہوں پہلے، لیکن اگر نہیں پتا تھے تو آپ کو پتا چل گیا کلرز بھی ایڈجیکٹیوز ہی ہوتے ہیں. ڈگریز جو ایڈجیکٹیوز کی ہوتی ہیں وہ بھی صفات میں ہی آ جاتی ہیں. اور صفات میں کیا کیا آتا ہے؟ صفات میں اور یہ آتا ہے، دیکھیں جی، مجھے بتائیے اردو میں کہہ رہا ہوں جی سجدہ کرنا. یہ کیا ہے سجدہ کرنا؟ ماشاءاللہ، یہ کام کا نام ہے. کام کا نام ہے نا سجدہ کرنا. تو جو سجدہ کرنا ہوگا نا، اس کی جو عربی ہوگی نا وہ ہوگی جی سجود. سجدہ کرنے کی عربی ہے سجود. اچھا، یہ جو سجدہ کرنے کا کام کوئی پرفارم کر رہا ہے نا، جو سجدہ کر رہا ہے، جو سجدہ کر رہا ہے، اسے عربی میں کہیں گے ساجد ہے. یہ کیا کہیں گے؟ ساجد. ساجد کسے کہتے ہیں؟ سجدہ کرنے والے کو. ایک کام ہے اس کو پرفارم کر رہا ہے وہ. تو آپ اپنے ساجد دیکھ لیں، ماشاءاللہ فیملی میں آپ کے ساجد ہوں گے. ٹھیک، اچھا. ساجد سجدہ کرنے والا، زید فرض کیا وہ سجدہ کر رہا ہے نا، تو آپ کہتے ہیں یار زید ساجد ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ زید اس وقت پرفارم کر رہا ہے سجدہ. اگر زید بہت زیادہ سجدہ کرے نا، ٹھیک، 50 رنز بنے تو بھی سجدہ کر دیا اس نے، سینچری کی تو بھی سجدہ کر دیا، 150 کیا پھر سجدہ کر دیا، تو اب اسے ساجد نہیں کہیں گے، اب اسے کہیں گے یار یہ سجاد ہے. کیا ہے یہ؟ سجاد. تو سجاد کے معنی ہے بہت زیادہ سجدہ کرنے والا. فالو کریں. اچھا، دو بھائی ہیں زید اور حامد. زید حامد سے زیادہ سجدہ کرتا ہے. زید حامد سے زیادہ سجدہ کرتا ہے. تو جو زیادہ سجدہ کرتا ہے نا دوسرے سے، اسے عربی میں کہتے ہیں اسجد. اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسجد. سب میں دیکھیں سجدہ نظر آ رہا ہے نا،
لیکن ہمارے نہ ساجد میں سجدہ ہوتا ہے، نہ سجاد میں، نہ اسجد میں. عربی میں آپ کو ہر جگہ سجدہ نظر آئے گا. اوکے. اچھا، اب جس کو سجدہ کیا جائے گا. جی سسٹر کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں یہ جو لاسٹ میں انہوں نے عزت بولا ہے تو یہ کمپیئر کر کے انہوں نے اس وجہ سے بولا کہ وہ زیادہ کرتا ہے. ہاں کسی سے زیادہ، ہاں بالکل مقابلہ کرنے کے اس میں نا کہ کسی سے زیادہ سجدہ کرنے والا ہے نا، یہی کہہ رہے ہیں نا. بالکل وہی دیکھیں سیم. یہ گرامر ہی ہے نا، آج کا یہ سارا گرامر ہی پڑھا رہے ہیں نا کہ اس کو کچھ اور بھی انہوں نے ایڈ کرنا ہے اس میں. یہ سب گرامر ہے، عربی گرامر ہے سب کا سب، پورا کا پورا کورس گرامر پر ہی ہے. گرامر کا جی ٹھیک ہے، تھینک یو. ٹھیک ہے. اچھا، دو بھائی ہیں زید اور حامد. زید حامد سے زیادہ سجدہ کرتا ہے. زید حامد سے زیادہ سجدہ کرتا ہے. تو جو زیادہ سجدہ کرتا ہے نا دوسرے سے، اسے عربی میں کہتے ہیں اسجد. اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسجد. سب میں دیکھیں سجدہ نظر آ رہا ہے نا؟ جی سسٹر مبشرہ ٹھیک ہے نا؟ جی صحیح ہے، سمجھ آ گئی. اچھا باقی پارٹیسپینٹس پلیز آپ لوگ بھی دیکھیں، جیسے اسی طرح سے ہم نے کیا نا کہ ایک چیز کبھی کبھی ہوتی ہے نا ویڈیو میں مس ہو جاتی ہے، یا ہم لوگ کو ہوتا ہے کہ دوبارہ ریوائنڈ کر کے دیکھیں. تو ٹھیک ہے نا، ابھی کنٹرولز تو میرے پاس ہے نا، تو آپ لوگ کو کوئی بھی ایسی چیز ہو نا، آپ کو ہو کہ یہ 1 منٹ پہلے ذرا دوبارہ سے چلا دیں، مجھ سے مس ہو گیا تو کوئی بات نہیں، ہم دوبارہ چلا دیں گے تاکہ کوئی ایک بھی پوائنٹ مس نہ ہو نا. ٹھیک ہے، پھر آگے کی چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا، تو کبھی بھی آپ لوگ کو لگے کہ سمجھ نہیں آیا پلیز دوبارہ سے پلے کر دیں، تو میں پیچھے سے پلے کر دوں گی، کوئی ایسی بات نہیں ہے. سب بالکل کانفیڈنٹ ہو کے بولیں، ہم لوگ بالکل فرینڈلی انوائرمنٹ میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کوئی تکلف نہیں کریے گا، اور مجھے بتا دیے گا جہاں بھی کوئی چیز سمجھنا ہے یا جہاں پہ آپ کو لگے کہ تھوڑا پیچھے سے ویڈیو دوبارہ چلائیں تو میں کر دوں گی. انمیوٹ کر کے بول دیا کریں. صحیح. تھینک یو سسٹر مبشرہ، آپ نے لیڈ کیا اس چیز کو، تو دوسرے بھی آپ کو فالو کریں گے. اچھی بات ہے. چلیں. لیکن ہمارے نہ ساجد میں سجدہ ہوتا ہے، نہ سجاد میں، نہ اسجد میں. عربی میں آپ کو ہر جگہ سجدہ نظر آئے گا. اوکے جی. اچھا، اب جس کو سجدہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، ہم مسلمان ہیں، ہم نے کسے سجدہ کرنا ہے؟ اللہ کو. تو جس کو سجدہ کیا جاتا ہے نا، عربی میں اسے کہیں گے یہ مسجود ہے. یہ مسجود ہے. تو یہ ساری بھی صفات ہیں. ہمارے ہاں یہ نام ہے اصل میں. ٹھیک ہے نا. تو صفات میں آپ نے انہیں بھی شامل کرنا ہے، ایسی چیزوں کو. مثلا صفات کو ذرا بس تھوڑا سا ایک مرتبہ پھر ریوائز کر لیں. صفت ایک سمپل کانسیپٹ ہے عربی کے علاوہ. صفت کسے کہتے ہیں اردو میں یا انگریزی میں؟ کہ یہ کسی ناؤن کو کوالیفائی کرتا ہے. صحیح ہے. تو آپ نے کہا اچھا جی نیک، برا، بس آپ کی صفات اتنی ہی ہیں. ایک چیز ایڈ ہوئی آپ کے علم میں کہ عربی میں جو کلرز ہیں نا یہ بھی صفات ہی ہوتے ہیں. اوکے. آپ کی کیلری میں یہ بھی ایڈ ہوا کہ عربی زبان میں جو کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگریز کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں نا وہ بھی صفات ہی ہوتے ہیں. اور آپ کے نالج میں یہ بھی اضافہ ہوا کہ ایک کام جو کر رہا ہوتا ہے نا اس کو اس وقت پرفارم کرنے والا، اس وقت پرفارم کرنے والا وہ بھی صفت کہلائے گا. جو کہ مثلا سجدہ کرنا ہے تو وہ ساجد بن گیا، جسے سجدہ کیا جا رہا ہے وہ مسجود بن گیا، جو بار بار سجدہ کر رہا ہے اسے سجاد، اور جو کسی سے زیادہ کام میں کر رہا ہے تو یہ اسجد بالکل اکبر کی پیٹرن کا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی یہاں سے ہی میں نے لے کے آیا ہوں نا، تو یہ اسجد آپ یہاں بھی ڈال سکتے ہیں. یہاں بس یہ 3 ہی رکھیں، ساجد، سجاد اور مسجود. اسجد آپ کا یہ کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری میں آ جائے گا. اب مجھے بتائیے جی، ایک کام ہے عبادت کرنا. یہ کام کا نام ہے نا عبادت کرنا. عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا عبادہ. عبادت کرنے والا کیا کہلائے گا آپ کے نزدیک؟ عابد. عبادت کرنے والا عابد.
اچھا جس کی عبادت کی جا رہی ہوگی اسے کیا کہیں گے؟ معبود. فالو کر رہے ہیں نا؟ ٹھیک. ایک کام ہے قتل کرنا, یہ بھی کام ہے. اچھا جو قتل کرے گا اسے کیا کہیں گے؟ قاتل. اور جو ہوگا بیچارہ مقتول. فالو کر رہے ہیں نا؟ تو یہ قاتل, مقتول, ساجد, مسجود, عابد, معبود, ٹھیک, یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں خاص طور پہ. کلیئر؟ تو الحمدللہ جی ہمارا اسم میں مزید کیا کیا آ سکتا ہے وہ اس وقت آپ کے لیے ضروری نہیں ہے, لیکن یہ چیزیں تو آپ نے لازمی ذہن میں رکھنی ہے کہ اسم کو پہچاننے کے لیے آپ نے لفظ کے میننگز پہ غور کرنا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے علامت سے پہچاننا, وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے آ جائے گی کہ اسم کو آپ علامت سے کیسے پہچانیں گے. علامت ہوتی ہے جسے فوراً پہچانا جائے. آپ کے سامنے کوئی آ رہا ہے اور آپ کو اس کی داڑھی نظر آ گئی, ٹھیک, تو آپ نے داڑھی سے فوراً پہچان لیا کہ آدمی ہے, ایسے ہی ہے نا. اور آپ نے دیکھا کوئی آ رہا ہے اور پورا ڈھکا ہوا ہے, تو آپ نے علامت دیکھی اور پہچان لیا کہ کوئی عورت ہے. ایک ہوتی ہے علامت جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے اس پہ غور و فکر کر کے اسے پہچاننا. تو یہ جو ہے یہ غور و فکر کرنے والی چیزیں ہیں. لفظ کے میننگز آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ لفظ کے میننگز کیا ہیں, پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ لفظ ان میننگز میں کسی جگہ پر فٹ ہو رہا ہے. اگر فٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اسم ہے. اوکے جی. جی ابرار صاحب میں آپ کو ایک لفظ دیتا ہوں, آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ اسم ہے یا نہیں ہے, اور اگر اسم ہے تو اس میں کس کیٹیگری میں جا رہا ہے. اوکے جی ماشاءاللہ. آپ کو میں لفظ دے رہا ہوں مدرسہ. یہ اسم ہے اور یہ جگہ ہے. ماشاءاللہ. مدرسہ اسم ہے اور یہ نام میں ہے, جگہ کے نام میں شامل ہے. ایک جگہ ہے اس کو آپ مدرسہ کہتے ہیں. ایکسلنٹ. ٹھیک جی. حسن تیار ہے جی؟ حسن آپ کے سامنے ایک لفظ لکھ رہا ہوں, آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اسم اسی میں لکھوں گا کیوں پڑھا اسم رہا ہوں تو میں فعل کا کیسے پوچھ سکتا ہوں. آپ نے بس یہ بتانا ہے یہ اسم جو ہے ان میں سے تین جو مین کیٹیگریز نے پڑھی ان میں سے کس جگہ پہ فال کر رہا ہے. اوکے جی. جی نحنو. یہ کون سی کیٹیگری ہے؟ میں نے بتایا یہ وہ کیٹیگری جس میں آپ نے میننگز پر غور کرنا ہے. میننگز پہ غور کرنا ہے. میننگز پہ آپ کب غور کریں گے؟ جب آپ کو میننگز آتے ہوں گے تبھی غور کریں گے نا. اگر میننگز نہیں آتے تو غور کریں گے, لیکن ماشاءاللہ آپ ذہین لوگ ہیں آپ پھر بھی کریں گے. اور حسن کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. حسن نحنو کے میننگز پتہ ہے؟ نہیں پتا نا, لیکن غور کر رہا ہے حسن کہ یہ اسم ہے کہ نہیں ہے. میں نے کہا ہے کہ یہ جو کیٹیگریز میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ وہ ہیں جن کے میننگز پہ غور کر کے آپ نے رزلٹ نکالنے ہیں. اگر میننگ نہیں آتے تو پوچھیں ہاں اس کا میننگ کیا ہے؟ اس کا میننگ ہے ہم. تو یہ اسم کی کس کیٹیگری میں آ رہا ہے؟ ضمائر میں. ماشاءاللہ ضمائر میں آ رہا ہے. اسم ہی ہے ضمائر ہے. جی عبداللہ. اچھا ایک میرا بھی سوال ہے, مجھے ذرا بتائیں یہ والے یہ جو اوپر لکھا ہے نا ٹاپ لیفٹ پہ سجود, ٹھیک ہے, یہ بتائے گا یہ اسم کی کس کیٹیگری میں آ رہا ہے؟ یہ بہت دیر سے پوچھنا چاہیے تھی, میں نے کہا چلو ابھی پوچھ لیتے ہیں. یہ صرف مطلب نیچے اوپر سے نام ہے, پھر ضمائر ہے, صفات ہے, تو یہ کس میں آئے گا جو اوپر لیفٹ سائڈ پہ لکھا ہے نا سجود؟ ٹرائی کریں اگر غلط بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں نا, اچھا ہے ہماری لرننگ ایسے ہوتی. کام کے کیٹیگری کام میں. نہیں. ہاں بالکل صحیح, کیونکہ اتنے سارے ہم نے کیا نا, ساجد, سجاد, اسجد, کیا کیا سارے کے سارے صفات تھے نا, تو میں نے کہا کسی نے سجود کو بھی تو نہیں اس میں رکھ دیا صفات میں نا, ٹھیک ہے. تو وہ جو نام کی جو اسم میں نام والی کیٹیگری میں جو سب کیٹیگری آ جائے نمبر 4 پہ جو کام, یہ والا جو ہے نا, ہاں یہ والا, یہ جو کیٹیگری ہے کام والی, صحیح ہے, یہ اس کے اندر آ رہا ہے سجود کا ورڈ اوپر, ٹھیک ہے. یہ سب کو کلیئر ہے نا یہ والی بات؟ صحیح ہے, سمجھ آ گیا؟ چلیں جی جی.
रेडी? पक्की बात? शाबाश। मुझे आप बताओ, कुरान मजीद पढ़ते हुए आपके सामने लफ्ज आ गया जी जालिका, एक इसम है, मैंने अभी आपको बता दिया। मुझे सिर्फ ये जवाब चाहिए कि इसम की ये किस कैटेगरी में आ रहा है? ये नाम में आ रहा है या ज़मायर में आ रहा है या सिफात में आ रहा है? ज़मायर में आ रहा है। जालिका के माना है वो, दैट, और दैट जो है ये इशारा होता है। तो ये ज़मायर जो है ना तीन तरह के होते हैं, मैंने बताया। पर्सनल प्रोनाउंस भी होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं। ठीक हो गया? शाबाश, वेरी गुड। अब्दुल रहमान, आपने मुझे बताना है कि तवील एक इसम है, इसम की किस कैटेगरी में आ रहा है ये? शाबाश। तवील चीज है, तवील के क्या माना होते हैं? हैं? तवील के माना हाथ? क्या कह रहे हैं? खास? तवील यार मैंने पहली शायद रखी है, मीनिंग्स नहीं पता पूछ ले। जिसके मीनिंग्स पता है वो गौर करें, जिसके नहीं पता पूछे। चलिए, हमारे सेशन का टाइम ना अब ओवर हो गया है, तो बस ये तवील आप में से कोई बता दे, फिर हम यहाँ से वीडियो कंटिन्यू करेंगे मंडे को इंशाल्लाह। तवील किस कैटेगरी में आ रहा है इसम की? जी सिफात में आ रहा है। सिफ्त में आ रहा है। जबरदस्त जबरदस्त, सबने अनम्यूट किया है, ऑसम। सिफात में आ रहा है। और इसकी मीनिंग क्या है तवील के? मतलब बड़ा, लंबा। लंबा, हाँ, बड़ा नहीं, लंबा, सही है। अच्छा, और तवील को अगर हम कंपैरेटिव डिग्री में रखें तो इसका क्या बनेगा? ये जो हमने नीचे किया ना, अकबर, अगस्जद वगैरह, तो ये तवील का क्या बनेगा? तूल होता है मेरे ख्याल से, तूल। नहीं नहीं नहीं, और कोई ट्राई करे। बिल्कुल इसी उस पे ले आए, अकबर, अजद, इस तरह है ना। अब तवील को इस पे लेकर आए, इस पैटर्न पे ट्राई करें। अतवल। यस, और जबरदस्त, अतवल। देख रहे हैं ना, जैसे अकबर को जैसे चेंज कर, कबीर को चेंज करके अकबर किया ना, इसी तरह तवील को अतवल, यानी कि हो जाएगा उससे लंबा। ठीक है, ये सब चीजें तो आगे आएंगी, मैंने कहा चलो अभी ऐसी थोड़ा सा छेड़ते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर इसको हम लोग जो है मंडे को कंटिन्यू करें फिर। जी इंशाल्लाह। चले इंशाल्लाह, ओके जी। अगर आप लोग को टाइम मिल जाए तो अच्छा है, थोड़ा सा ये जो आप लोग के नोट्स बने हैं एक नजर देख लें तो अच्छी बात है। नहीं तो वैसे भी कोई बात नहीं, नहीं देख सके अगर बिजी होंगे वीकेंड पे, तो इंशाल्लाह हम लोग रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। फिर हमारा जो क्विज का ग्रुप है ना, वो जरूर ज्वाइन करिएगा, उस पर इंशाल्लाह हम लोग सवाल भेजते रहेंगे ताकि ना कॉन्सेप्ट वो पक्के होते रहे जहन में। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया। अच्छा सिस्टर, एक मिनट, सिस्टर फरीन ने बात करना चाह रही थी, फरजान ने बात करी है। बहुत बहुत आपका जज़ाकिल्लाह कि आपने ना ये वाली मुझे वेबसाइट बताई है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि ये इतनी, मैंने कभी यूज नहीं करी ये वाली, इनको ना कभी नहीं सुना है, या शायद मैं पाकिस्तान में नहीं रहती हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ये सही। नहीं नहीं, ये तो यहाँ के मतलब बेस्ट टीचर है अरबिक के, यानी कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है इनका ना, माशाल्लाह से। चलें, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला हमें रास्ते दिखा देते हैं ना। चलें फिर इंशाल्लाह हम लोग मुलाकात करते हैं मंडे को। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।